ایک چھوٹے سے غریب گاؤں میں جو گھنے خوفناک جنگلات سے گھرا ہوا تھا، ایک غریب لکڑہارا اپنے دو بچوں ہینسل اور گریٹل کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور ان کی سوتیلی ماں ایک سرد اور سخت عورت تھی، اکثر اپنے غصے اور تلخی کا اظہار بچوں پر کرتی تھی۔ لکڑہارا اپنی فیملی کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کرتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی خوراک فراہمی کم ہوتی گئی۔ ایک رات جب بچے اپنی تنگ اٹاری میں جاگ رہے تھے، سوتیلی ماں ان کے والد کو کہنے لگی، ہم خود کو نہیں کھلا سکتے، ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا ورنہ ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ گریٹل نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں زندہ رہنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگلی صبح سوتیلی ماں ہینسل اور گریٹل کو لکڑیاں اکٹھے کرنے کے بہانے جنگل کی گہرائی میں لے گئی۔ اس نے انہیں وہاں چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ جلدی واپس آئے گی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی، ہینسل اور گریٹل نے اپنے قدموں کے نشان دیکھنے کی کوشش کی، لیکن گھنا جنگل اور ناموس علاقے نے انہیں جلدی ہی الجھا دیا۔ کئی دن وہ بھوکے سردی سے کانپتے پھرتے رہے۔ گریٹل اپنی بہن کی ہمت بڑھاتا رہا، لیکن جب خود اسے بھی امید کی کوئی کرن نہ ملتی تو یہ بہت پریشان ہو جاتا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا مکان جو مکمل طور پر ادرک کی روٹی، کیک اور مٹھائی سے بنا ہوا تھا، ان کی بھوک نے انہیں اس مکان کی طرف کھینچ لیا۔ ہینسل نے چھت کا ایک ٹکڑا توڑا اور گریٹل نے کھڑکی کی چوکھٹ کو کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ایک ٹکڑا لینے والے تھے، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور ایک بوڑھی ٹیڑھے ناک والی اور چمکدار آنکھوں والی عورت نمودار ہوئی اور کہا، یہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں، یہاں اندر آؤ میرے پاس، یہاں بہت سارا کھانا ہے۔ بچوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن کھانے کا لالچ بھی بہت تھا۔ وہ بوڑھی عورت کے پیچھے اندر چلے گئے، جہاں اس نے انہیں شاندار کھانے اور مزیدار پکوان پیش کیے۔ تھکے ہوئے اور پیٹ بھرے ہینسل اور گریٹل گہری نیند سو گئے۔ اگلی صبح گریٹل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک پنجرے میں قید پایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اسے بوڑھی عورت کی اصلیت کا احساس ہوا۔ وہ کوئی مہربان دادی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بدمعاش جادوگرنی تھی، جو بچوں کو اپنے گھر لالچ دے کر بلاتی تاکہ وہ انہیں موٹا کر کے کھا سکے۔ اس جادوگرنی نے ہینسل کو کھانا پکانے اور صفائی کرنے پر مجبور کیا۔ روزانہ جادوگرنی گریٹل کو چیک کرنے آتی کہ وہ کھانے لائق ہوا ہے یا نہیں۔ گریٹل، جو بہت ہوشیار تھا، ایک ہڈی کا استعمال کر کے اندھی جادوگرنی کو دھوکہ دیتا رہا۔ وہ ابھی تک بہت پتلا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہینسل جانتی تھی کہ انہیں جادوگرنی کے دھوکے کا پتہ لگنے سے پہلے فرار ہونا ہوگا۔ ایک رات جب جادوگرنی زور زور سے خراٹے لے کر سو رہی تھی، ہینسل نے اپنے بھائی سے ان کے پنجرے کی سلاخوں کے پار سرگوشی کی اور کہنے لگی، میں نے اسے چابیاں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل میں اسے بہکاؤں گی اور تم چابیاں پکڑ لینا۔ اگلے دن ہینسل نے بہانہ کرتے ہوئے سوپ کا ایک برتن گرا دیا۔ جیسے ہی جادوگرنی اسے ڈانٹنے لگی، گریٹل نے چابیاں پکڑ لیں اور اپنے پنجرے کا تالا کھول لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ فرار ہونے والے تھے، جادوگرنی نے ہینسل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو؟ وہ چلائی۔ ہینسل نے پوری طاقت کے ساتھ جادوگرنی کو دھکا دیا۔ جادوگرنی پیچھے کی طرف گری اور اس جلتی ہوئی تندور میں جا گری جو اس نے گریٹل کے لیے تیار کیا تھا۔ جادوگرنی چیخی، لیکن وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ ہینسل اور گریٹل نے جلدی جلدی مکان میں سے قیمتی چیزیں اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا جو ان کے سفر میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ ہینسل اور گریٹل نے اپنے قدموں کے نشانات کے لیے ہینسل کے خفیہ طور پر چھوڑے ہوئے ٹکڑوں اور پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے گھر کا راستہ دوبارہ تلاش کیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ بالآخر اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کا والد انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ انہیں چھوڑنے کے اپنے فیصلے پر روزانہ پچھتاتا تھا۔ سوتیلی ماں تاہم غائب ہو گئی تھی، اپنے گناہوں کے خوف اور نتائج کے ڈر سے گاؤں سے بھاگ گئی تھی۔
جادوگرنی کے مکان سے ملنے والے خزانے سے ہینسل، گریٹل اور ان کا والد اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔